شفٹ پہ بیزی ہوں اور میں نے آگے پیچھے اور بہت کام کرنا ہے. رکا نہیں لیکن جلدی جلدی میں اس نے اس کی ایک قسم کی مہمان نوازی کر دی. ایز اے انسان میں نے جب یہ دیکھا تو میرا دل اس سے بہت امپریس ہوا اور بہت خوش ہوا. تو جیسے کہ میں نے یہ چیز دیکھی، یہ چھوٹی سی چیز اس نے، ایک چھوٹا سا عمل میرے سامنے اس نے کیا، میں خوش ہوا. تو میں کہتا ہوں کہ اللہ کی ذات تو بہت بڑی کائنات کا جو مالک ہے، اگر وہ اس چھوٹی سی چیز کو دیکھے تو میں تو کہتا ہوں انسان کو تو بالکل بخشنے کا ایک پرمٹ ہی دے دے گا. واچ، شیئر اینڈ لائک کرنا نہ بھولیے. تو اب یہ تو کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انسان کے لیے قرآن میں خود فرماتا ہے کہ اے انسان، میں تمہیں تمہارے بخشنے کے لیے چھوٹے چھوٹے بہانے تلاش کرتا ہوں تاکہ تم استغفار کرو، تاکہ تم میری طرف لوٹ کے آ جاؤ، اور تاکہ تمہاری لیے میں جنت کے راستے آسان کر دوں، استغفار کے راستے کھول دوں تمہارے لیے. تو یہ ایک چھوٹا سا عمل یہ اللہ کو پسند آ جائے اور اسی سے انسان کی مغفرت ہو جائے، انسان کی آخرت کی زندگی سنور جائے، انسان کی یہ جو 50 60 70 سال کی زندگی اگر یہ بنے یا نہ بنے کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے تو نعوذ باللہ کبھی کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ 50 60 70 سال کی زندگی میری جس طرح بھی گزرے. میں کہتا ہوں کہ بس گناہوں سے بچ کے گزرے اینڈ میری آخرت سنورے. میری کوشش ہے کہ آخرت سنورے. اینڈ جیسے کہ یہ ویڈیوز میں جو بنا رہا ہوں، ویڈیوز میں اگر آپ میری جتنے بھی میرا چینل دیکھو، الحمدللہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کے سوا کبھی کوئی غلط بات نہیں کی ہوگی. ہمیشہ میری کوشش ہوگی کہ زندگی کے لائف کے چھوٹے چھوٹے سٹیپس میں بیان کروں تاکہ جو ہمارے لوگ ہیں، ہماری جو اپنی جو ایشین کمیونٹی کے جو لوگ ہیں جو ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے، میں کہتا ہوں کہ ان کو ایک قسم کا میں ایک لیسن دوں، ایک چیز بتا دوں، آگاہ کروں کہ بھئی ہمیں یہ چیزیں ہمیں اپنی لائف میں اپنانی چاہیے اور اس سے ہمارے بڑے بڑے مسئلے مسائل حل ہو جاتے ہیں. اب یہ جو مہمان نوازی ہے، یہ جو مہمان نوازی کا جو ہم نے ٹاپک شروع کیا، مہمان نوازی انسان کو ہر جگہ پہ کرنی چاہیے. جیسے میرے دوست نے ڈیلیوری ڈرائیور کو رخصت کیا، اچھا خاصا اس کو پانی وغیرہ بسکٹ کھجور وغیرہ دے کے اپنا حق ادا کر دیا. تو میں کہتا ہوں اس طرح ہر بندے کو، ہر اس مسلمان کو، ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ گھر کے دروازے کے اوپر کوئی بھی آئے تو اس کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑنا چاہیے. تو اس سے ہمارے بڑے بڑے مسئلے مسائل حل ہو جاتے ہیں. اب مسئلے مسائل سے مراد یہ کہ ہمارے ہر بندہ آج کل اپنی زندگی میں پھنسا ہوا ہے. ہر بندے کے اتنے ایسے مشکلات ہیں، ایسی آزمائشوں میں پھنسا ہوا ہے کہ انسان کا ذہن کبھی کبھی کام چھوڑ لیتا ہے کہ یہ میں کہاں اور کس سے حل کراؤں. تو یہ جو چھوٹے چھوٹے صدقات، خیرات، زکوٰۃ اور یہ کسی کی مہمان نوازی کر دی تو اس سے اللہ تعالیٰ وہ مسئلے مسائل بھی حل کر دیتا ہے. یہ میں اس کو آزما چکا ہوں اور یہ ایک آزمودہ فارمولہ ہے. مطلب یہ کہ دوسرا میں یہ بھی لوگوں کو کہتا ہوں کہ جو بندہ، جو سائل، جو مہمان آپ کے دروازے پہ آیا ہے تو وہ اپنا حق، اپنا حصہ پہلے سے خود لکھوا کے لے کے آیا ہے اللہ کے ہاں. تو اللہ تعالیٰ آپ کے بالکل ایسے جگہوں سے ایسے مسئلے حل کر دیتا ہے، ایسے نئے کام اور نئے منصوبے آپ کے لیے تیار کر دیتا ہے، آپ کی زندگی میں لے آتا ہے. آپ کی زندگی میں بڑی بڑی چینجز آ جاتی ہیں ان چھوٹے چھوٹے کاموں کی وجہ سے کہ انسان بالکل حیران ہو جاتا ہے. اینڈ جیسے کہ میں نے یہ کہا کہ واقعی یہ میں اس چیزوں کو آزما چکا ہوں، یہ صدقات، خیرات، زکوٰۃ، الحمدللہ ہمیں all the time to be as a Muslim and to be as a normal انسان ہمیں یہ دینا چاہیے، ہر کسی کو دینا چاہیے. یہ نہیں دینا چاہیے کہ بھئی یہ اس چیز کا حقدار ہے، یہ حقدار نہیں ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کے مریدین، ان کے فالورز میں سے کوئی بندہ آیا اور ان سے پوچھنے لگے کہ ہمیں اگر فرض کرو کوئی سائل، کوئی فقیر کہیں رستے میں کوئی دروازے پہ آ گیا اور ہم سے مانگے تو کیا ہمیں کس کو دینا چاہیے اور کس کو نہیں دینا چاہیے. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ہمیں ان کو بھی دینا چاہیے جو اس چیز کا مستحق ہے، اور ہمیں ان کو بھی دینا چاہیے جو مستحق اور حقدار نہیں ہو. کیونکہ اگر اللہ کے نظام کو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں وہ دیا ہے جس کے ہم حقدار ہیں، اور ہمیں اس چیز سے بھی نوازا ہے جس کا کبھی ہم نے سوچا نہ کبھی ہم نے مانگا ہے. تو
اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کا، رحمتوں کا اگر ہم کبھی جواب نہیں دے سکتے، نہ ہم کبھی اس کا ازالہ دے سکتے ہیں، تو ہم کس طرح اپنے صدقہ خیرات زکوٰۃ کو روک سکتے ہیں؟ ہمیں آل دا ٹائم دیالو بننا چاہیے، دینے والا بننا چاہیے، نہ یہ کہ لینے والا بننا چاہیے۔ اب جیسے کہ میں نے پہلے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ بہانے ڈھونڈتا ہے، اب میں اپنی اس ویڈیو کے ذریعے میں لوگوں تک یہ پیغام پہنچا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ یہ ویڈیو میرے لیے ایک بہانہ بنا دے کہ میری یہ بخشش کا ایک ذریعہ بنے۔